الحمدللہ ماہ رجب کا اختتام ہے اور شعبان کے بعد وہ عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے جس کے انتظار میں اہل ایمان پورا سال گزارتے ہیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن سے ہر شخص کا تعلق جڑ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اہل ایمان اسے پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کس طرح کی کتاب ہے، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا سکھاتی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کا مخاطب دراصل انسان ہے۔ گویا یہ HR ڈیولپمنٹ کی کتاب ہے، اور جب ہم HR کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے HR ڈیولپ کرنے والوں کی جو پہلی نصیحت سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر جو پوٹینشل ہے وہ تلاش کرو اور اس پوٹینشل کو بروئے کار لاؤ۔ جو شوق سے تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ جس چیز کی صلاحیت تم اپنے اندر محسوس کرتے ہو وہ کرو۔ کسی دباؤ میں آ کر تم کوئی پروفیشن، کوئی راہ اور کوئی طریقہ اختیار نہ کرو، یا خواہ مخواہ کسی کی پیروی میں کوئی طریقہ اختیار نہ کرو، کوئی پروفیشن اختیار نہ کرو کہ میں MBBS کروں گا اس وجہ سے کہ میں نے انٹر جن دوستوں کے ساتھ کیا سارے ڈاکٹر بن رہے ہیں، سارے ہی وہاں جا رہے ہیں تو میں بھی ڈاکٹر بنوں گا یا میں بھی ڈاکٹر بنوں گی، یا میری فرینڈ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم یہ پڑھو تو میں وہ پڑھوں گا، یا میرے والد نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ عام طور پر جو ناکام ہوتے ہیں لوگ، وہ اس کے پیچھے سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند اور اپنی صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے اور دوسروں کی دیکھا دیکھی یا دوسروں کے حکم کے تحت آ کر وہ کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نتیجتاً ان کی پرفارمنس وہ نہیں ہوتی جو ان کو کامیابی کی منزلوں تک لے جائے۔ جب کوئی شخص اپنی پسند کی، اپنی من چاہی راہ پر چلتا ہے، اپنے من چاہے پروفیشن کو اختیار کرتا ہے، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اسے دیکھتے دیکھتے کامیابیاں ملتی ہیں، اور یہ کامیابی اس کی تنہا نہیں ہوتی بلکہ اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے سارا ماحول اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب آدمی کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، اس کا خالق کون ہے، تمہارا اس کائنات میں مقام کیا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے والے نے کون سی صلاحیت دی ہے، اور کن طریقوں پر چل کر تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اس کائنات میں انسان کے علاوہ ہر چیز اللہ کے حکم کی بے چون و چرا اطاعت کر رہی ہے، اور وہ سب یہ جانتے ہیں کہ ان کا خالق، مالک، پروردگار اور حاکم اللہ ہے، اور وہ اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر انسان بھی اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے تو آپ تصور کر لیں، جس کی لونڈی اور غلام ہوا ہے، جس کے غلام یہ ساری کائنات ہے، زمین کا فرش جس نے بچھایا ہے، آسمان کی چھت جس نے بنائی ہے، سمندر جس نے بہایا ہے، پہاڑ جس نے جمائے ہیں،
اور یہ سارے اپنے خالق کی اطاعت گزار ہیں، تو جب یہ انسان کو دیکھیں بحیثیت مجموعی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ چل رہا ہے، تو یہ سب کتنے ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ زمین اپنے سارے خزانے کھول دے گی، آسمان سے رزق کی برسات ہوگی، اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انسانیت فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کی کون سی منزلوں کو چھو جائے گی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جس دور میں انسانوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کیا تو وہ ان لوگوں نے فلاح اور کامیابی حاصل کی، اور جن لوگوں نے اللہ کو، اللہ کی ہدایت کو جھٹلایا، اللہ کی نافرمانی کی، انہیں طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج انسانیت تباہی کے دہانے پر ہے، آج انسانیت ہر طرح سے سسک رہی ہے، بلک رہی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ انسان نے اپنا جو حقیقی جوہر ہے اسے دریافت نہیں کیا، اور اس حقیقی جوہر کو بروئے کار لانے کے لیے وہ تیار اور آمادہ نہیں ہے۔ رمضان مبارک ہمیں یہ موقع فراہم کرے گا کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اور اس کو پڑھ کر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے صحیح پوٹینشل کو جانیں اور پھر اسے بروئے کار لانے کی کوشش کریں۔ آپ یقین کریں کہ قرآن مجید کو جو بھی سمجھے گا اور عمل کرے گا وہ بلندی اور عروج حاصل کرے گا، چاہے وہ ایک فرد ہو، چند افراد ہوں، یا تمام انسانیت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس آنے والے رمضان کو قرآن سے جڑ جانے کی اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔